اس چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس سے آپ پر ٹیکس نہ لگایا جائے. انہوں نے ساری وہ باتیں تسلیم کر لی جو کہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے گی. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میرے لے کی تو بس ہو گئی ہے، لیکن اب غریب کی بس ہو جائے گی. غریب کی بس ہونے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بجٹ 2023-24 اور نیچے لکھا ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے غریب کا گلا گھونٹنے کا پورا پلان تیار کر دیا. اب سوال یہ ہے، چند سوالات کے ساتھ اس گلے کو آپ برداشت کیجئے. 1100 ارب کی بات ہوئی، پھر 14,000 ارب روپے کی بات ہوئی. سبسڈی کیسے دیں گے؟ کیا منی بجٹ آئے گا؟ اس کے بعد جس طرح کا بجٹ بنایا گیا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آف کورس آئے گا. سپر ٹیکس جو ہے وہ 4% سے 10% کر دیا گیا. اب ہر اس چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں. یعنی آپ جو تنخواہ دے رہے ہیں اس کے اوپر لگے گا، لیکن آپ فائلر نہیں ہیں اس کے اوپر ایک تو ٹیکس آپ کا کٹ کر آپ کے پاس آتا ہے جو سیلریڈ کلاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نے فائلر نان فائلر ہوئے تو آپ کے پاس جرمانہ لگے گا یومیہ کے حساب سے، اور اس کا حجم بہت زیادہ بنایا گیا. یعنی پورا بجٹ آپ میں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس سے آپ پر ٹیکس نہ لگایا جائے اور جدھر سے آپ سے موصولات نہ لی جائے. یعنی اس لیے بنایا گیا کہ جتنا آپ کے لیے بجٹ بنایا گیا اس سے ڈبل ہم نے قرض دینا ہے. اچھا آگے سنیں جی، جو بجٹ ہے اس کو میں سیاسی پاپولس بجٹ کہہ رہا ہوں، اور اتحادی بجٹ ہے یا اس کے اوپر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ معاشی حقائق پر مبنی بجٹ ہے. یقیناً نہیں، اس کے اوپر میری معاشی معاملات تو کہیں نہیں حل ہوتے. اس میں چند چیزوں کی جو ہے وہ اجازتیں ملی ہیں، لیکن 1% اشرافیہ اور جو نیچے کے لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جو یومیہ 80 سے 90 ہزار روپے، یعنی پان والا ٹھیلے والے سارے کے سارے جو یومیہ اتنا کما لیتے ہیں. لیکن جو سفید پوش ہے جس نے اپنا غم نہیں بتانا، جس نے اپنی دوائی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کبھی نہیں بتائے گا، لیکن یہ سب سفید پوش 80% سفید پوشوں کا بجٹ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کیا کیا گیا جی؟ 90,000 ٹریلین کا ریونیو پورا کیسے ہوگا یہ آپ سے میرا سوال ہے. اسحاق ڈار صاحب 7,000 ٹریلین تو ایف بی آر اکٹھا کر نہیں پا رہا، یہ اور 902 ارب روپے کا آپ نے ٹارگٹ رکھ دیا اسحاق ڈار صاحب. ٹریلین، اچھا 3 ٹریلین کی جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کیسے ہوگی اسحاق ڈار صاحب؟ کیا اس بجٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو 9واں ریویو، مزے کی بات یہ 9واں 10واں اور 11واں ریویو آپ نے فائل کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ منوان آپ کی ساری باتیں تسلیم کر دی. انہوں نے ساری وہ باتیں تسلیم کر لی جو کہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے گی. یعنی آپ اس کے اوپر میں آگے بتاتا ہوں، لیکن جس بات سے انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، جو آپ گلے کا ہڈا بنا ہوا ہے اور آپ کے جو گلے کے اوپر اڑا پڑا ہے، تقریباً 212 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں جس کے اندر 9,000 ارب سے زیادہ خالی پی آئی اے جو ہے وہ آپ کو کھا چکا. سٹیل مل اور ریلویز کی تو بات ہی چھوڑنے کے وہ تو حد درجہ اوپر چلی گئی. ریلویز میں اگر آپ نے کبھی جانا ہو تو کسی ایک گھر کو جا کے دیکھیں گے وہ کم از کم ایکڑوں کے حساب سے ختم نہیں ہو رہا. اچھا اب اس کے اوپر یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ بیوروکریٹس کے اوپر جو مال ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے اور ان کے جو خاندانوں کے نام ہے. تو ابھی انہوں نے پوری چیزیں انسٹرکشنز پوری کی یا نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے منوان پورا کر دیا. اچھا فائدہ کس کو دیا وہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں. آپ کی جو پینشنر کلاس ہے اس کو مبارک ہو، اس کو بہت فائدہ دیا ہے انہوں نے. آپ یہ دیکھیے جی، آپ کو 17% آپ کی جو پینشن ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے 1 سے 16 گریڈ والے افسران کے لیے 35% بڑھا دیا گیا ہے، اور 17 سے ابو کے لیے 39%. یعنی 101.7 ٹریلین سے یہ حجم بڑھ کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ پینشن سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، یعنی جو پرائیویٹائزیشن کا جو خواب جو تھا، جو اس ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا تھا، یہ وہ لوگ جو تھے کہ جو کہ یعنی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، حکومتوں کو لوٹ رہے ہیں اور بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور فائلیں دبا دیتے ہیں، اور اس کا یہ معاملہ ختم ہو گیا. یعنی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1.7 ٹریلین روپے کی یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں جو آپ کو ییلڈ کما کر دیتی ہیں وہ 1% ہے. 1% آپ کو جاگ جانا چاہیے. بہرحال آگے بات سنیے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو بجٹ نہیں دیا، آپ کو نہ 9th ریویو دیا، نہ 10th ریویو دیا، نہ
11th ریویو دیا. اگلی بات جو ہے وہ میرے سوالات ساکھدار صاحب جواب دیجئے. یہ جو ایگریکلچر کے لیے اتنی مراحت رکھی گئی ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ اس میں سوچیں گے کہ بڑے جو 8 خاندان ہیں جن کے پاس 65% آپ کے پاس زمینیں، آپ ہاتھ نہیں ڈال سکے اس میں، تو چھوٹے کسان کے لیے کچھ بھی نہیں. کسان کو اتنا فائدہ کیوں نہیں دیا؟ یہ سبسڈی کہاں دی جائیں گی؟ اور یہ جو ایگریکلچر میں مراحت رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری امپورٹ بیج وغیرہ، یہ سارا کا سارا تو آ گیا. چھوٹا کسان کدھر گیا؟ تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا اور پینشنز میں، یہ آپ نے جواب میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ یہ اضافہ کر دیا گیا. لیکن یہ سارا کا سارا جو آپ پر زور ڈال دے، آپ اس کا بجٹ دیتے ہیں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کسان کو کسان کا حق کیوں نہیں دیتے؟ لینڈ ریفارم کو چھوڑ دیں، کسان کو کسان کی زمین کا حق دے دیں، وہ تو بات ہو جائے گی. پھر 3.5% گروتھ کا تخمینہ کس نے لگانا ہے اور کس نے کیا؟ فسکل ڈیفیسٹ تو ہمیں 7% سے بھی زیادہ ہوتا نظر آنے لگ گیا ہے. یہ 7.7 فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ اب 8,000 ارب سے زیادہ تجاوز کر جائے گا. اچھا، اب جو تقریباً 1150 ارب روپے جو رکھا گیا، کیا یہ صرف اور صرف سیاسی بجٹ نہیں ہے؟ صرف 120 دنوں کے لیے جو رکھا گیا پی ایس ٹی پی فنڈ، یہ ویسے دے گا کون اور آئے گا کہاں سے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو مکمل طور پہ خوش کیا جا رہا ہے. سارے زمیندار جو ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ وڈیروں کو ناراض کرنا یہ تو بڑی بری بات ہے. ساکھدار صاحب نے بالکل نہیں کیا. پھر بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے اندر صرف 400 سے 450 بڑھایا گیا، جبکہ تنخواہوں میں 30 سے 35 ارب روپے بڑھا دیے گئے. یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ دے دیں، یعنی جن جن غریبوں کو جائے گا ان کے لیے صرف 400 سے 450 بڑھایا گیا، اور جبکہ تنخواہوں میں 30 سے 35 ارب روپے. 400 سے 450، یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ نے کیا کیا. میں خلاف نہیں ہوں آپ لوگوں کے پینشن میں جو گورنمنٹ میں کام کرنے، بھائی جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ویلتھ جنریٹ کر کے دیں گے، آپ نے ان کو ویلتھ جنریٹنگ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے ان کو پرائیویٹ انٹرپرائزز کیوں نہیں کر دیا، یا پبلک پرائیویٹ کر دیتے تاکہ ان کو ہم میئر تو کر سکیں کہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یا صرف اور صرف جو ہے یہ فلاں خاندان سے فلاں خاندان سے، آپ کسی خاندان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کا انکل، اس کا ابو، اس کا چاچو، اس کا تایا، تایا کا بیٹا، چھوٹے والا جس کو کہیں گھر میں بھی بیٹھنے کے لیے نہیں دیتے، اس کو بھی انہوں نے 11ویں گریڈ پہ رگوا لیا ہے. یہ سارے کے سارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں، یہ جو الیکشن کے نام کے اوپر جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں اس کے نام پر جو ہے وہ آپ کو سرکاری تنخواہیں مل جاتی ہیں اور سرکاری نوکریاں مل جاتی ہیں، اور یہ حکومت کے تا حیات جو ہے وہ ممبر بن جاتے ہیں اور داماد بن جاتے ہیں، اور پھر ان کی پینشن کے اوپر 17% بھی لگا دیا. یورو بانڈ سے کیا $2 ارب اکٹھے کر پائیں گے؟ سوال. تحریک اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو اس کے اندر جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ کس طریقے سے پورا کریں گے، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے جو مزید قرض آپ لیں گے وہ کیسے ہوگا؟ میں امپورٹنٹ بات پہ آنے والا ہوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو اسحاق صاحب مکمل فوکس ہے وہ روپی کنٹرول کرنے میں، وہی والی بات مسلسل وہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ان کا غم یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک ان کے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈار میلو ڈراما جو تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے کئی یعنی 30-35 ارب روپیہ نکال لیا اور کئی اخراجات وہاں سے کر دیا، اور پھر اس کو روٹیٹ کر کے ادھر ادھر کر دیا. اچھا، اب وہ ریپیٹ ڈیویلیویشن کے پیچھے پڑے ہوئے اور وہ مسلسل جو ہے وہ امپورٹ پروموٹ کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں. میں ضروری اشیاء کی جو امپورٹ پر میں بالکل حق میں ہوں، لیکن امپورٹ بل اور امپورٹ بیلنس کی بات کریں، ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کریں، ٹریڈ بیلنس کے اوپر بات کریں، یہ ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا، اس کے اوپر جو امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے، مینوفیکچرنگ اور سروس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے 65% جو ٹیکس ہے جی ڈی پی پر. جو ریٹیل ہے اور ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ صرف 2% ٹیکس ہے، یعنی ٹوٹل سیلری کلاس ٹیکس دے رہی ہے جی، باقی کو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. اور ان کو اچھا، اس پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو نوٹسز بھیجتے ہیں، پھر آپ کے خاندان کا نوٹس بھیجتے ہیں کہ گھر والے آپ کے گھر کتنے ہیں، پھر کتنے گھر میں کمانے والے ہیں، پھر فلاں میں کیا ہے. آپ کو فائلر ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں اور ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے. ہم کچھ پوزیٹیوٹی کو دیکھیں گے، لیکن جو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے. اس میں اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ ایف بی آر جو ہے وہ اتنا کلیکٹ نہیں کر پائی جو کتنا کر پائے گی، لیکن ان ساروں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو
ان تمام سیلڈ کلاس کو، یہ جو پسا ہوا طبقہ اس کو اور غریب کر دینا ہے، یعنی ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے تو پخشڑے اڑا دینے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نہیں سمجھ سکا کہ ایم این ایس فنڈ کیا ہوتا ہے۔ ایم این ایس فنڈ یہ ہے کہ ہر ایم این اے جو ہے وہ اس میں 30% تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ایم این اے فنڈ جو ہے انہوں نے بالکل نہیں چھوڑا، اور یہ ان کے فوائد ہیں۔ اور پھر جو آپ کے پاس جو مجموعی قرض ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ٹوٹل ڈیٹ ہے آپ کا 59 بلین ہے، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ کاسٹ پڑ رہی ہے وہ 75 بلین ہے۔ اچھا اب اس کو جو ہے وہ آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ آپ کا کم ہو کر 6.5 بلین ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں بھی کم نہیں ہونے لگا۔ اچھا آپ کے پاس 4 ہے، مینوفیکچرنگ، سروس، ایگریکلچر اور ہول سیل ریٹیل ٹریڈ۔ ریٹیل ٹریڈ آپ کا ٹیکس نہیں دیتا، ایگریکلچر والے آپ کو انہیں خود معاف کر دیے، سروسز والوں کی یہاں بنتی نہیں ہے تو 13,000 کنٹینر وہاں پڑا ہوا ہے، اور مینوفیکچرنگ والوں کے لیے کیا کیا دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بتاؤں کہ آپ خود سمجھ لیں، اور بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے یہ کیوں کیا ہے۔ سولر پینل میں آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ ان کے کون کون سے رشتہ دار جو ہیں وہ ترکی میں سولر پینل اس وقت لگا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے سولر پینل پہ بجلی بنے، لیکن ساری ادھر ہی کیوں؟ زیرو ریٹنگ یہ ایسے لگ نہیں سکتی، اس نے آپ نے تلاش کرنا ہے، اور یہ تلاش کریں کہ انکل اسحاق ڈار جو ہیں وہ کن کن کو نواز رہے ہیں، ان کے کون کون سے رشتہ دار ہیں جو کہ اس سولر پینل اور سولر مینوفیکچرنگ اور سولر کے خام مال کے اوپر امپورٹ انہوں نے کیا کر دیے جی۔ جو below is the product on which the duty has been kept at zero، کون کون سے جی؟ پارٹ آف lithium batteries، solar of PV modules، panel manufacturing machinery and equipment، solar investors manufacturing machinery and equipment، medicine، pharma۔ مجھے میڈیسن کا یہ نہیں بتایا کہ مجھے میڈیسن سستی ملے گی، میری پیناڈول مجھے 2 روپے میں ملے گی، ایسا نہیں ہوا۔ مجھے پیناڈول جیسے انڈیا کے اندر 1 روپے کے اندر ایک زمانے میں 100 پیناڈول مل جاتی تھی، اب آپ مجھے پیناڈول کتنے روپے کی ہے وہ ذرا آپ دیکھ کے بتائیں۔ آپ کا سر میں درد ہو جائے، آپ کے جسم میں درد ہو جائے، یہ چھوٹی چھوٹی میڈیسن جو ہیں وہ آپ کو کیا ریٹ میں ملیں گی؟ میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے زیرو ریٹنگ تو کر دی، ڈیوٹی زیرو کر دی، تو آپ کے اوپر تو زیرو نہیں کی، آپ کی ادویات تو سستی نہیں کی، آئی ٹی ریلیٹڈ اکوپمنٹ سستا کیا کیونکہ انہی کا ہوگا تو، لیکن جو جنہوں نے استعمال کرنا ہے اور جنہوں نے معاملات بنانا ہے ان کے لیے تو مہنگا ہے۔ آگے جو امپورٹ ایگزام ڈیوٹی ہوئی ہے اس میں دیکھ لیجئے جی، ڈائپرز ہیں، سینیٹری نیپکنز ہیں، ایڈورس ٹیپ ہے، مائننگ مشینری ہے، رائس مل مشینری ہے، مشین ٹولز ہیں، امپورٹڈ سیڈز ہیں، شرمز ہیں، پرانز ہیں، بریڈنگ ہے، روسٹڈ پینٹس ہیں، اینی مشینری امپورٹڈ انٹو اس وائل فاٹا، اور یہ سارے کے سارے یہ جو ہے ان سارے اسپیسیفکلی پیپر اور سولر پینل and import of the related machinery product کو اوپر کمپلیٹلی انہوں نے ایگزامپٹ کر دیا ہے۔ مزید میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے جو مسلسل ود ہولڈنگ ٹیکس اور ٹیکس، اور یہ آپ ایک جو ہے وہ ٹرم بار بار سنیں گے، آپ لوگوں کو فائلر نہ ہونے کی سزا دیں گے، اور پھر آپ کے اوپر جو ہے مسلسل جو ہے وہ پینلائز کیا جائے گا سیکشن 165 کے تحت۔ تو تیار ہو جائیے، اور آپ کو مبارک ہو آپ کا اسحاق ڈار۔